بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دونوں ہاتھ اٹھانا دعا میں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور دعا کی قبولیت کے وسائل میں سے ہے، اگرچہ شرائط میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، بلکہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اگر اللہ سے مانگے اللہ مغفرت فرما دے اور ہاتھ نہیں اٹھایا تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو ہاتھ اٹھا کے مانگے یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آئے تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ ہاتھ اٹھانے کی کوئی ثبوت ہے؟ نہیں۔ تو جہاں ثبوت نہیں وہاں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں۔ جو اذکار آپ کے پابندی سے جس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے وہاں تو اٹھائیں گے نہیں۔ یا اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت یا باہر نکلتے وقت یا مختلف اوقات میں کھانے کے بعد دعائیں، کئی دعائیں ثابت ہیں لیکن اس وقت میں دعا کرنے کے وقت میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور جہاں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے وہاں اٹھائیں۔ جہاں مطلق دعا آدمی کرتا ہے، مثلا اس کو کچھ مانگنا ہے اللہ سے، اس کی کوئی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک آدمی اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس وقت میں آدمی کیا کرے؟ اس وقت میں افضل یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اور اگر ہاتھ نہیں اٹھا کے دعا کرتا ہے تب بھی گناہ نہیں ہے، وہ بغیر اٹھائے بھی دعا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، یہ حدیث گزر چکی ہے۔ تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی برکتوں والا ہے، سب سے اونچا ہے، حی کریم بڑا حیا والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، شرف والا ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلائے دعا میں تو انہیں خالی لوٹا دے، اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ ایک انسان دعا کرے تو کیا کرے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں، یہ کرسچن لوگ کرتے ہیں، بھائی ایسا کون کرتا ہے؟ عیسائی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ دعا کا نہیں ہے، بلکہ کیسا دعا کرنا چاہیے؟ ہاتھ یوں اٹھا کے چہرے کی طرف آدمی رکھے ہاتھوں کو، آگے آئے گی روایت۔ تو ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے اور یہ مستحب ہے دعا کی قبولیت کے اعتبار سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا جعل باطن کفہ الی وجہہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو باطن کفہ، اپنی ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ، یہ کون سا ہے؟ باہر کا۔ آپ سیدھے کھڑے ہوں گے تو باہر کون سا حصہ رہتا؟ یہ، اور اندر یہ، تو یہ باطن کفہ، یہ کدھر رکھتے تھے؟ الی وجہہ، اپنے چہرے کی طرف، تو یعنی ہتھیلیاں چہرے کی طرف رکھتے تھے۔ یہ سنت ہے دعا میں، یہ مسنون ہے کہ جب دعا کرے تو ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ چہرے کے سامنے، مطلب پیٹ کے پاس رکھتے ہیں کچھ لوگ، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چہرے کی طرف۔ کان اذا دعا جعل باطن کفہ الی وجہہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اپنے ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ اپنے چہرے کی طرف رکھتے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع الصغیر میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المسألۃ
अन तरफ़अ यदैक हज़्व मनकिबैक, अल्लाह से सवाल करना ये है कि तू अपने हाथ अपने कंधों तक उठाए। कहाँ तक उठाए? कंधों तक। औ नहवहुमा, या उसके करीब। वल इस्तिग़फ़ारु अन तुशीरा बिउस्बुइन वाहिदा, और इस्तिग़फ़ार ये है कि तू एक उंगली से इशारा करे। कब? कहाँ करते हैं इशारा? एक उंगली से इशारा कब करते हैं आप? हाँ, तशाहुद में। अत्तहियात जब आप पढ़ते हैं तो एक उंगली से इशारा, वो भी क्या है? वो दुआ है, वो दुआ है। वल इब्तिहालु अन तमुद्द यदैक जमीअन, और इब्तिहाल ये है कि तू एकदम हाथ फैला के अल्लाह से मांगे। यानी एकदम मुसीबत में इंसान है, परेशान हाल एक आदमी है, तो हाथ एकदम कैसा उठा के अल्लाह से दुआ करता है, इसको क्या कहते हैं? इब्तिहाल। तो 3 तरीक़े दुआ के हमको मालूम हुए हैं। नंबर 1, हाथ यहाँ तक, कंधे यानी चेहरे तक, वही बात हुई, चेहरे तक उठाना, ये मसअला है। और दूसरा है इस्तिग़फ़ार, वो कौन सा है? अत्तहियात में जब उंगली से इशारा करते हैं, ये भी दुआ है। दुआ के 3 तरीक़े हैं। और 3 क्या है? एक आदमी फरियाद करे अल्लाह ताला से, उसको क्या कहते हैं? इब्तिहाल। ये 3 तरीक़े दुआ के हैं। तो अत्तहियात में जो उंगली की हरकत है, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद की गवाही नहीं है। ये क्या है? ये दुआ है कि उंगली उठा के। अब ये कैसी दुआ कहाँ से लाए? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बता रहे हैं कि क्या है? ये इस्तिग़फ़ार है, ये दुआ है, ये दुआ का एक तरीक़ा है। हाथ उठाना भी दुआ का तरीक़ा है, इस तरह से भी दुआ का तरीक़ा है, और इस तरह से भी दुआ का एक तरीक़ा है। तो ये हदीस सही है और इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में इसको रिवायत किया है।